اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد والے خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے خداوند تبارک و تعالی کا فرمان ہے سورہ مبارکہ آل عمران آیا 102 میں، یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو جن کو توفیق ایمان نصیب ہوئی ہے اور جو ایمان لے آئے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تمہیں موت آئی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو اس دنیا سے جو تم مسلمان اور تسلیم حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ انسان مومن اور غیر مومن اگرچہ بعض چیزوں میں باہم آپس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے مومن کو غیر مومن سے جدا کیا ہے، مومن اور غیر مومن میں فاصلہ ڈال دیا ہے، سرحد ڈال دی ہے اور دیوار قائم کر دی ہے۔ مومن کے مقابلے میں قرآن کریم نے بعض اوقات کافر کو ذکر کیا ہے، بعض مواقع پر مشرک کو بیان کیا ہے، اور بعض آیات میں منافق کو ذکر کیا ہے، اور کچھ آیات کے اندر فاسق اور فاجر مومن کے مقابلے میں ہیں۔ یہ طبقات ہیں جنہیں قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اور ان سب کے مقابلے میں ایک درجہ انسان کا مومن کا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، خطاب ہے پروردگار کا مومنوں کو جو ایمان لائے ہو۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں انسانوں کو خطاب ہے، مومن اور غیر مومن کی تفریق کے بغیر۔ یا ایہا الناس اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی بندگی کرو۔ لیکن اس آیہ کریمہ میں اور اس جیسی دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مومنوں کے لیے ہے، خطاب اہل ایمان کو ہے، یا ایہا الذین آمنوا۔ یوں جہاں سمجھ لیں آپ سادہ زبان میں کہ قرآن ہدایت کا نصاب ہے انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے، اور ہدایت کے اس نصاب میں دو طرح کا سبب ہے، ایک عام انسانیت کے لیے ہے، عام بشریت کے لیے ہے جو ابھی ایمان کے درجہ پر فائز نہیں ہوئے، اور کچھ نصاب اس ہدایت کا خاص مومنوں کے لیے ہے جو ہدایت پا کر
مرتبہ ایمان پہ فائز انہیں مومن کے لیے، مومن کے ذریعے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، آپ ایمان والو، آپ کے لیے یہ سبق ہے، آپ کے لیے یہ ہدایت ہے، آپ کے لیے یہ مطلب ہے، آپ کے لیے یہ خصوصی خطاب ہے، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ خصوصیت ہے اس خطاب کے اندر جن میں مومنوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بعض طبقات کو خطاب نہیں کیا خود، بلکہ فرما دیا کہ قل، اے رسول آپ انہیں کہہ دیجئے۔ اللہ نے انہیں بلا واسطہ خطاب نہیں کیا بلکہ کہلوا دیا۔ آپ بھی جب کسی کو اہمیت دیتے ہیں تو اسے خود کہہ دیتے ہیں، لیکن جب اس قابل نہ سمجھیں اس کو تو کسی کے ذریعے اس کو کہلوا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ہدایت انبیاء کے ذریعے سے نازل فرمائی ہے، لیکن انہی صحیفوں میں، آسمانی کتابوں کے اندر بعض لوگوں کو یہ شرف و اعزاز عطا کیا ہے کہ انہیں اللہ نے کہلوایا نہیں ہے بلکہ خود فرمایا ہے، خود خطاب قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، رب خطاب کر رہا ہے مربوب کو، خالق مخلوق کو خطاب کر رہا ہے، اور یہ مخلوق اس مقام اور اس درجے پر فائز ہے، اتنا اس نے اعزاز پایا ہے کہ اپنے پروردگار کا مخاطب قرار پایا ہے۔ بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو، تقوی الہی، اللہ کا تقوی، اور حق کے تقوی اختیار کرو۔ آپ میں سے شاید بعض لوگ روز جمعہ کے خطبات سن رہے ہوں، مشاہدہ فرما رہے ہوں، چونکہ خطیب جمعہ کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ وہ ایک موضوع دائماً بیان کرے لوگوں کے سامنے، اور وہ تقوی ہے۔ اگر ذکر تقوی خطبہ جمعہ میں نہ ہو، وہ جمعہ کافی نہیں ہوتا، مجزی نہیں ہوتا، جس میں ذکر تقوی نہ ہو۔ 5 چیزیں جو نماز جمعہ کے اندر خطیب جمعہ کے لیے واجب ہیں، ان میں سے ایک ذکر تقوی ہے۔ ان خطبات میں، خطبات جمعہ میں یا روز جمعہ کی جو گفتگو ہوتی ہے، بعض اوقات نماز جمعہ کی ہوتی ہے اور بعض اوقات روز جمعہ کی گفتگو میں ایک موضوع تقوی ذکر ہو رہا ہے۔ اس کا لب لباب میں عرض کرتا ہوں اس آیہ کریمہ کو سمجھنے کے لیے، جسے سرنامہ کلام قرار دیا ہے آپ کی خدمت میں۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو، اللہ کا حق تقوی اختیار کرو۔ تقوی الہی تدبیر ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ جو تفصیلاً اس موضوع کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اسی گفتگو کی طرف رجوع فرمائیں، وہاں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے یہ مطلب تقوی کے بارے میں میسر ہوگا اور وہاں پر تفصیل کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ تمہید کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تقوی ہے کیا، حقیقت تقوی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دعوت دی ہے، خطاب کیا ہے، حکم دیا ہے، تقوی اختیار کرو، متقی بنو، با تقوی بنو اور حق ادا کرو تقوی کا، حق تقاتہ، حق تقوی اختیار کرو۔ تقوی، اگر ہم تمام آیات قرآن کریم جو تقوی کے متعلق ہیں ان کا خلاصہ کر کے مفہوم تقوی حاصل کرنا چاہیں، تقوی کا معنی یہ بنتا ہے، تقوی اللہ کی تدبیر ہے
حفاظت انسان کے لیے، انسان کی زندگی کے محفوظ رکھنے کے لیے محفوظ زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے اللہ کی جانب سے۔ انسان کی زندگی کو خطرات درپیش ہیں، آفات ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، دنیاوی اور اخروی۔ یہ دونوں قسم کی مشکلات انسان کی کمینگاہ میں موجود ہیں، آفات دنیاوی اور عذاب اخروی۔ ہم اپنی زندگی میں زیادہ اہتمام حفاظت ہی کے لیے کرتے ہیں، زیادہ خرچہ ہمارا حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اپنے مال و منال کی حفاظت کے لیے، اپنی کھیت و کھلیان کی حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اور اپنے تمام متعلقہ امور کی حفاظت کے لیے حفاظتی تدبیریں صبح و شام اختیار کرتے ہیں اور ان کے لیے وسائل فراہم کرتے ہیں اور ان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو محفوظ بناتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی بعض اوقات اتنے اہتمام کے بعد بھی ہم اتنے محفوظ نہیں ہوتے، پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، پھر کوئی عارضہ پیش آ جاتا ہے، پھر مال چوری ہو جاتا ہے، پھر کہیں سے نقصان ہو جاتا ہے، پھر کہیں سے کوئی تجاوز کر بیٹھتا ہے، کوئی تعدی کرتا ہے، انسان کا حق تلف کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، ضائع کر لیتا ہے۔ صبح و شام اپنی زندگی اور اپنے وسائل اور اپنے ارد گرد کے افراد کو جن کی کفالت ہمارے ذمہ ہے ان کو محفوظ کرنے کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ پھر بھی اسی طرح آپ اپنی مملکت کو دیکھیں، پاکستان کی حفاظت کے لیے فوج بنائی گئی ہے، دنیا کی بڑی فوج ہے، آپ فوج کے قریب ہی رہتے ہیں، آپ میں سے کچھ ہوں گے بھی فوج میں، جانتے ہیں آپ ملک کی حفاظت کے لیے، آپ بارڈر کے نزدیک رہتے ہیں، پاکستان کی حفاظت کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا ہے۔ اتنی بڑی فوج معلوم نہیں کتنی ہے، آپ کو پتہ ہوگا، عدد 8-9 لاکھ کے قریب حاضر سروس فوج موجود ہے، ان کی چھونیاں ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے اور ان کے دیگر جو امورات ہیں کہ ملک کا 80% بجٹ خرچ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے نا جس کے اوپر اتنا خرچ ہوتا ہے۔ اتنی بڑی فوج ہے تاکہ ملک محفوظ رہے آپ کا، اور کرتے بھی ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں ٹریننگ دیتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، انہیں اسلحہ دیتے ہیں، ان کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں، اسکیمیں بناتے ہیں، بجٹ منظور کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں تاکہ ملک محفوظ رہے۔ اور پھر حکومت آتی ہے، حکومت اپنے تئیں ملک کی حفاظت کے لیے اہتمام کرتی ہے، فوج اپنے تئیں کرتی ہے، اور صرف فوج نہیں ہے بلکہ نیم فوج بھی کافی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ تو فل فوج ہے، ایک نیم فوجی ادارے ہیں، رینجرز ہیں، یہ ملک کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری فورسز ہیں اور خفیہ ایجنسیاں ہیں، پولیس ہے۔ یہ سب اہتمام کیا گیا ہے ایک مملکت کی حفاظت کے لیے۔ شاید 100 ادارے بن جاتے ہوں جن کا کام مجموعی طور پر ملک کی حفاظت کرنا ہے، سرزمین کی حفاظت کرنا، مملکت کی حفاظت کرنا، قوم کی حفاظت کرنا، نظام کی حفاظت کرنا، اور اتنا خرچ بھی ہوتا ہے، بلینز ڈالر خرچ کرتے ہیں سالانہ تاکہ ہمارا ملک محفوظ ہو جائے۔ یہ حفاظتی تدبیر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج دنیا میں سب سے غیر محفوظ ملک پاکستان ہی کو سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے ممالک کے لوگ اپنے شہریوں کو باقاعدہ تاکید کرتے ہیں کہ حتی المقدور پاکستان نہ جانا،
اگر مجبوری نہ ہو، ضروری نہ ہو تو پاکستان میں قدم نہیں رکھنا، چونکہ وہاں آپ کا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے حقیقتاً خطرات ایک قوم کو، ملت کو، ملک کو، مملکت کو درپیش ہیں، اور حفاظت کے لیے تدبیر کی جاتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، اقدام کیا جاتا ہے۔ ان تمام تر حفاظتی تدبیروں کے بعد بھی انسان محسوس کرتا ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں، اور ایسا ہی ہے کہ انسان اپنی حفاظت کے لیے جتنا بھی اہتمام کرے، پھر بھی کوئی ایک ایسا نقص، کمی، نقیصہ رہ جاتا ہے جہاں سے انسان نقصان اٹھاتا ہے، جہاں سے ملک پھر کمزور ہو جاتا ہے، قوم کمزور ہو جاتی ہے، نظام میں کمزوری آ جاتی ہے۔ چونکہ انسانی عمل دخل ہے، انسان جہاں بھی کچھ عمل کرے گا تو انسانی خصوصیات اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اور انسان کی خصوصیات میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ انسان قوی پیدا نہیں کیا، ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، ضعیف ہے انسان، کمزور ہے انسان، اور ضعیف کی تدبیر بھی ضعیف ہوتی ہے، اس کی کمزور کی تدبیر بھی کمزور ہوتی ہے، کمزور کی چال بھی کمزور ہوتی ہے، کمزور کی پلاننگ بھی کمزور ہوتی ہے۔ لیکن وہ ذات جس نے اپنا تعارف انسان کو، اپنی مخلوق کو کرایا ہے کہ تمہارا رب قوی ہے، تمہارا پروردگار قدیر ہے، تمہارا رب عزیز ہے، ناقابل تسخیر ہے، تمہارے رب کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، تمہارے رب پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، تمہارے پروردگار کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے نا، کسی سنت نے انسان کو زندگی نہیں دی۔ زندگی عطیہ ہے اللہ کا، ہدیہ ہے اللہ کا، تحفہ ہے اللہ کا، اور بہت عالی شان تحفہ انسان کو دیا ہے۔ ویسے تو تمام جانداروں کو اللہ نے جان دی ہے، زندگی دی ہے، حیات دی ہے، لیکن انسان کو ایک الگ طرح کی زندگی دی ہے، ایک الگ طرح کی شاہکار زندگی دی ہے، اور اللہ نے دی ہے۔ خالق حیات انسان، انسان کی زندگی کے بنانے والا اللہ کی ذات ہے۔ جس نے زندگی بنائی ہے وہی زندگی کی حفاظت کی تدبیر بھی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بنایا کسی اور نے ہو اور محفوظ کوئی اور کر سکے اس کو۔ یہ بڑی وجہ ہے کہ ساری تدبیریں ہماری ہم نے کر لی، ملک بچانے کی تدبیریں کی، ناکام ہو گئی، قوم بچانے کی تدبیریں کی، ناکام ہو گئی۔ ابھی پاکستان کو کہاں سے زیادہ خطرہ ہے یہ ابھی تک کوئی مفتی فیصلہ نہیں کر سکا، نہ سیاسی مفتی، نہ فوجی مفتی، نہ میڈیا کا مفتی، نہ دین و مذہب کا مفتی، کہ پاکستان کو سرحدوں کے باہر سے زیادہ خطرہ ہے یا پاکستان کو سرحدوں کے اندر سے زیادہ خطرہ ہے۔ اگر باہر دیکھیں تو اندر کے خطروں سے زیادہ باہر خطرے نظر آتے ہیں، اور اگر اندر جھانک کے دیکھیں تو باہر کے خطروں سے زیادہ اندر خطرے نظر آتے ہیں۔ تو جب دونوں طرف سے سرحدوں کے اندر بھی غیر محفوظ، سرحدوں کے باہر بھی غیر محفوظ، اور 70 سال سے سب سے زیادہ پاکستان کا بجٹ حفاظت پہ خرچ ہوا ہے، اور آج نہ اندرونی طور پر محفوظ ہے نہ بیرونی طور پر محفوظ ہے۔ یہ تو 70 سال ہیں، اگر 70,000 سال بھی اپنے ضعیف مغز سے کوشش کر کے
اس ملک کو محفوظ بنانے کی کوشش کرو گے تو بھی غیر محفوظ ہی رہو گے، اس لیے کہ محفوظ وہ کر سکتا ہے جو قوی ہو، محفوظ وہ کر سکتا ہے جو قدیر ہو، محفوظ وہ بنا سکتا ہے جو مغلوب نہ ہو سکتا ہو، محفوظ وہ بنا سکتا ہے جسے کوئی عاجز نہ کر سکتا ہو، محفوظ وہ بنا سکتا ہے جسے کوئی ناکام نہ کر سکتا ہو، جسے کوئی شکست نہ دے سکتا ہو، جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ہو، اور وہ ایک ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا الہ و معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، مقصد دیا اور حیات دی، اور ساتھ بتا بھی دیا کہ یہ حیات خطرے میں ہے۔ انسان کو بنا کے پہلی خبر کیا دی؟ آدم کو پیدا کیا اور پہلی آگہی آدم کو دی، آدم آپ اللہ کے خلیفہ ہو، لیکن خیال رکھنا کہ یوں نہیں کہ اللہ ہے اور تو اللہ کا خلیفہ ہے اور یہ زمین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جان لو کہ شیطان بھی ہے، اور شیطان تیرا عدو ہے اور کھلا دشمن ہے، اور اس کے پاس محکم مستحکم تدبیر ہے تجھے زوال پذیر کرنے کی، تجھے خراب کرنے کی تدبیر ہے شیطان کے پاس، لہٰذا تو محفوظ نہیں ہے، چونکہ تیرا دشمن بھی موجود ہے۔ جب دشمن موجود ہو پھر حیات محفوظ نہیں ہوتی۔ حیات کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے انسان کے لیے تدبیر بیان فرمائی، تدبیر مقرر فرمائی، پلاننگ جس کو آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں، لنڈے کی زبان میں۔ لنڈا تو سمجھتے ہیں کیا رائج اصطلاح ہے؟ لنڈا کہتے ہیں کسی قوم کے اترے ہوئے کپڑے کوئی دوسری قوم پہن لے، فخریہ طور پر یا مجبوری کی وجہ سے۔ کسی قوم کی استعمال شدہ چیزیں دوسری قوم اگر لے لے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لنڈا، لنڈا پوش، لنڈا پہنے ہوئے، اور لنڈا پہن کے پھر شخصیت بنانا، پرسنالٹی بنانا۔ تو یہ صرف کپڑوں کے ساتھ تو مخصوص نہیں ہے کہ اگر ایک قوم کپڑے پہن کے اتار کے بھیج دے اور ہم پہن لیں وہ لنڈا کہلاتا ہے۔ تو اگر ایک قوم اپنا تعلیمی نظام بنائے پھر وہ بھیج دے ہمیں، اور پھر وہ ہم لے کے اپنی چوزوں کو اس میں ڈال دیں تو وہ بھی تو لنڈا ہی ہے۔ اور ایک قوم اگر ایک زبان بولتی ہو، بولی ہو اس کی، گفتگو کرتی ہو، ایک لینگویج ہو اس کی، اور ایک دوسری قوم کی بھی اپنی بھی زبان ہو، اپنی قومی زبان ہو، اپنی مادری زبان ہو، لیکن یہ قوم اپنی قومی زبان بولنے میں شرم محسوس کرتی ہو، عار محسوس کرتی ہو، اور دوسری قوم کی زبان بولنے میں فخر محسوس کرتی ہو، تو ظاہر لنڈا پوش ہیں، لنڈا گو ہیں، لنڈا آموز ہیں۔ ظاہر لنڈے کی حکومت ہے، ہر چیز لنڈے کی جب ہو جائے کسی مملکت کے اندر سمجھتے وہی ہیں۔ پلاننگ کہتے ہیں لنڈے کی زبان میں، تدبیر کو پلاننگ کہتے ہیں، منصوبہ بندی، تدبیر کرنا، چارہ جوئی کرنا۔ اللہ نے انسان کو حیات عطا کی ہے، اس حیات کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے، تدبیر کی ہے، چارہ جوئی کی ہے، منصوبہ دیا ہے، پلاننگ کی ہے، اور اسی پلاننگ کا نام تقویٰ رکھا ہے، اسی کا نام تقویٰ رکھا ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی ایک الجھن ہے، گفتگو جمعہ میں وضاحت سے عرض کی ہے کہ دین کو سمجھنے میں ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا ہوا۔ عوام صرف منبر سے دین سنتے ہیں، دین بھی کم ہی سنتے ہیں، چونکہ ایسا اتفاق شاید سال میں ایک دفعہ بھی رونما نہیں ہوتا کہ مومنوں کو منبر سے دین سننے کا موقع مل جائے، لیکن نیت خالص ہوتی ہے
اچھے جذبے سے آتے ہیں اور عقیدتیں سنتے ہیں، باہر کے جو بھی سنتے ہیں، مومنوں نے عہد کیا ہوا ہے، ٹھانا ہوا ہے کہ ہم نے ممبر سے جو کچھ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور ذریعہ اپنانا نہیں ہے۔ ہم نے صرف ممبر سے سننا ہے۔ سنانے والوں نے عہد کیا ہوا ہے ہم انہیں دنیا کی ہر چیز سنائیں گے سوائے دین کے۔ وہ اپنے عہد پہ پکے ہیں، ہم اپنے عہد پر پکے ہیں، لہٰذا اب دین کہاں سے آئے، دین کی ندا کہاں سے آئی، دین کی آواز کہاں سے آئی، دین کا معلم کہاں سے آئی، دین کا مربی کہاں سے آئے، اب یہ ایک مشکل ہے ہماری عزیزان۔ لیکن جو جاتے ہیں، ذرا اس سے آگے بھی جاتے ہیں، مدرسوں میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں دین اچھا پڑھایا جاتا ہے، علمی بنیاد کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، وہاں بھی ایک مشکل ہے کہ ہم قرآن کریم کے معارف اور معالم اور مطالب کو ہم مدرسوں میں بیٹھ کر بھی علوم کی عینک سے فقط دیکھتے ہیں۔ تقویٰ عموماً آپ نے بھی، عوام الناس نے بھی اور علماء کرام نے بھی تقویٰ علم اخلاق میں سنا ہوگا۔ ایک علم ہے علم اخلاق، جو اخلاقیات بیان کرتا ہے، آداب بیان کرتا ہے، انسان کے نفس کی صفات بیان کرتا ہے، نفس کی اصلاح کی تدبیر بیان کرتا ہے، طریقے بیان کرتا ہے۔ اس علم کے اندر علماء اخلاق نے تقویٰ کو اہمیت دے کر بیان کیا ہے۔ تقویٰ ہو گیا بحث علم اخلاق، اخلاقی بحث ہے، لہٰذا آج اگر کوئی اخلاق کی بحث کر رہا ہو یا تقویٰ کی بحث کر رہا ہو تو یہ سمجھتے ہیں اخلاقی باتیں کر رہا ہے، اور اخلاقی باتیں ہماری اتنی ضرورت نہیں ہیں، عموماً رغبت سے نہیں سنی جاتی، پسند نہیں کی جاتی اخلاق کی باتیں۔ لیکن اگر اخلاق کو چھوڑ دیں، باقی جو کچھ بیان کرتے رہیں، بے شک اینٹ شینٹ ہی بیان کریں۔ کل ہی ایک مومن ذکر کر رہے تھے، جامعہ میں لاہور میں آئے تو بیان کر رہے تھے کہ ایک جگہ مجلس سن کے، اسی مجلس کا حال انہوں نے، تازہ ترین مجلس سنی تھی انہوں نے، اور آ کر بیان کیا، کہا کہ وہ خطیب مجلس بیان کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ نمرود میں ڈالا گیا، آتش نمرود میں، تو حضرت ابراہیم کو کس نے بچایا؟ تو خطیب صاحب نے لوگوں کے علم میں اضافہ فرمایا کہ انہیں لال شہباز قلندر نے بچایا، اور نیچے سے لوگوں نے داد دی، نعرے لگائے، اور لوگ جھوم گئے، وجد میں آئے، اتنے وجد میں آئے کہ مجلس کے بعد بھی کئی دن وجد کی عادت ان پر طاری رہی۔ اب سوچا نہیں انہوں نے کہ حضرت ابراہیم آج سے کتنے ہزار سال پہلے گزرے ہیں، اور قلندر کس زمانے میں پیدا ہوئے۔ اب بچایا نہ بچایا الگ بات ہے، صرف اگر زمانے کا ہی فاصلہ خطیب صاحب کے علم میں ہوتا، یا ممبر پہ جب بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی سی توجہ دھیان ہوتی ان کی کہ میں کس طرف بات کر رہا ہوں، تو وہ شاید یہ بات نہ کرتے۔ لیکن مومنین محظوظ ہوتے ہیں، ایسی باتیں بڑی رغبت سے سنتے ہیں، وجد میں آتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں خوب۔ لیکن اگر اخلاقی کوئی تذکر دے دے، نصیحت کر دی جائے تو بوریت سی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے، چبھنا شروع ہو جاتی ہے، بوجھ لگتا ہے انسان کو کہ یہ کیا موضوع شروع کر دیا ممبر کے اوپر بیٹھ کر۔ رغبت نہیں۔ علم اخلاق میں تقویٰ کو بیان کیا گیا، اور علم اخلاق نے بہت اچھے طریقے سے تقویٰ کو بیان کیا۔ علماء اخلاق نے بھی تقویٰ کو بہت عالی حد تک بیان کیا، لیکن محدود دائرے کے اندر جو علم اخلاق کا موضوع بنتا ہے اس دائرے کے اندر تقویٰ کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے تقویٰ کو اس دائرے کے لیے بھی ذکر کیا ہے جو علماء اخلاق نے بیان کیا ہے۔ میں وہ دائرہ ذکر کر دوں کہ آپ کی تشویش ختم ہو جائے، حیرت ختم ہو جائے آپ کی۔ یہی باتیں بعد میں کوئی مومن واٹس ایپ کلپس بنا کے دے، چونکہ مومنین کو واٹس ایپ بہت سمجھ میں آتا ہے، خود مجھے سناتے ہیں آپ کے جی آپ کی باتیں یہ واٹس ایپ پہ ہم نے
سنیے مجھے بھی احساس ہوا ہے کہ جب میں بتاتا ہوں نہیں سمجھتے، لیکن واٹس ایپ سے جب سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ابھی سمجھ نہیں بھی آئی بعد میں واٹس ایپ سے سمجھ لینا آپ. علم اخلاق کا موضوع ہے انسان کی روح، انسان کا نفس. دائرہ یہ ہے. علم اخلاق انجینئرنگ بیان نہیں کر سکتا، میڈیکل میں مداخلت نہیں کر سکتا، ڈرائنگ جیومیٹری میں داخل نہیں ہو سکتا، انڈسٹری میں، صنعت، زراعت میں علم اخلاق، کیونکہ اس کا موضوع نہیں، اس کا موضوع ہے. ویسے تو داخل ہو جاتے ہیں، ہر آدمی ہر چیز میں داخل ہو جاتا ہے. انجینئر میڈیکل میں چلا جاتا ہے، ڈاکٹر انجینئرنگ میں چلا جاتا ہے، اور مولانا تو ویسے آزاد ہے، ہر چیز میں اظہار نظر کر دیتے ہیں. لیکن علم اخلاق علوم پابندی کا خیال رکھتے ہیں، اپنی سرحدوں کا خیال رکھتے ہیں. کوئی علم اپنی سرحد توڑ کے، عبور کر کے، تجاوز کر کے دوسرے علم کی حدود میں نہیں گھستا. یہ علوم کے اندر ادب ہے. تمام علوم، آپ میتھ کو دیکھیں کہ وہ کبھی بھی کیمسٹری میں نہیں جائے گا، کیمسٹری کبھی فزکس میں نہیں جائے گا، اور یہ سارے مل کر بایولوجی میں نہیں جائیں گے، اور یہ سارے علوم مل کر یہ سوشل سائنسز میں داخل نہیں ہوں گے. ان کو حدود کا پاس ہے. اس لیے علم اخلاق بھی ایک علم ہونے کے ناطے اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھتا. اس کی حد ہے کہ آپ انسان کی روح اور انسان کے نفس کی وضاحت کرو کہ روح کیا ہے، نفس کیا ہے، نفس کی صفات کیسے بنتی ہیں، نفس کی صفات کیسے تبدیل ہوتی ہیں، اچھی صفات کیسے ہوتی ہیں اور غلط صفات نفس میں کیسے پیدا ہوتی ہیں، اچھی صفات پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور غلط صفات کو نفس سے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ علم اخلاق کی ذمہ داری ہے. ان اچھی صفات میں سے ایک صفت علم اخلاق نے تقوی بیان کی ہے کہ روح کی اور نفس کی ایک صفت تقوی ہے. علماء کرام پڑھتے ہیں، تقوی کو پڑھتے ہیں، لیکن علم اخلاق میں کبھی کبھار جب آپ جیسے مومنین میسر ہوں، جہاں عالم محفوظ ہو، احساس تحفظ کر رہا ہو. علماء ویسے شیعہ مذہب میں ہے نا تقیہ ہے تو قرآن میں سارے مذاہب میں تقیہ ہے، عملاً سب تقیہ کرتے ہیں، لیکن جب بات اچھالنی ہو تو فقط شیعہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ شیعہ تقیہ کرتا ہے. سارے تقیہ کرتے ہیں. کوئی مسلک روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جس میں تقیہ نہ، تقیہ سرہانے کو کہتے ہیں. کاف، کتاب والے کاف کے ساتھ تقیہ، اس کا معنی ہوتا ہے سرہانہ، جس کے اوپر سر رکھ کے آپ سوتے ہیں یا جس کی ٹیک لیتے ہیں. اصل تقیہ وہ ہے جس کی اتقا، ٹیک لینے کو کہتے ہیں، ٹیک لگانا. متقا جس کے اوپر ٹیک لگاتے ہیں. تقیہ سرہانہ، یا آپ کا کیا ہوتا ہے وہ جو پیچھے رکھتے ہیں سرہانہ گول، گاؤ تقیہ ہے تو گھروں میں ہے، بتانا نہیں چاہتے. گو تقیہ یہ ہوتا ہے تقیہ. ایک ہے تقیہ، تقیہ قاف کینچی والا، 2 نقطے والا قاف، تقیہ. اس کا مطلب یہ تقوی ہی سے نکلا ہے. تقیہ تقوی سے نکلا ہے. تقوی اور تقیہ دونوں ایک خاندان کے 2 فرد ہیں، 2 لفظ ہیں. خاندان دونوں کا ایک ہے، ماں دونوں کی ایک ہے، ایک رحم سے نکلے ہیں. لہٰذا دونوں کا مطلب ہوتا ہے حفاظت. دونوں کا مطلب ہے حفاظت. حفاظت انسان کی حیات کی حفاظت تقوی ہے، اور انسان کے دین کی حفاظت تقیہ ہے. تقیہ یعنی اگر کہیں دشمن ہو، آپ کی جان کو خطرہ ہو اور آپ کی جان خطرے میں ہو، تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے صراحت بیان کریں، آپ نہ بیان کریں. چونکہ صراحت کرنے سے، صریح بیان کرنے سے، واضح کرنے سے بات آپ کی جان کو خطرہ ہے. جس طرح قرآن کریم نے
جناب عمار یاسر کا ماجرا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ عمار یاسر ایمان لائے اور ظاہر ان سابقین میں سے تھے، ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور بہت اعلیٰ ارجمند مقام پایا عمار یاسر نے، زندگی بھی بہت عظیم اور شہادت بھی بہت عظیم۔ اسی لیے رسول اللہ کا فرمان تھا کہ عمار یاسر کی شہادت میری امت کے اندر حق اور باطل کی نشاندہی کرے گی۔ عمار یاسر وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں۔ عمار یاسر وہ ہستی ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حسرت کی شہادت عمار کے بعد لاکھوں لوگوں میں کھڑے ہو کر نگاہ کی مجمع کے اوپر، اور وہاں پر فرمایا این این عمار، میرا عمار کہاں ہے، مجھے عمار کی ضرورت ہے۔ اس وقت عمار یاسر کی عمر امیر المومنین سے زیادہ تھی، عمر میں بڑے تھے، ظاہر 90 سال کے قریب کی عمر کے شخصیت تھی، اور امیر المومنین کو یہ 90 سالہ مجاہد یاد آ رہا تھا، اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ عمار یاسر مکہ میں جب تھے تو مشرکین نے پکڑ لیا ایک دن، اور پکڑ کے انہیں شکنجے دیے اور دھمکی دی کہ آپ انکار کرو، نعوذ باللہ اللہ کا انکار کرو، رسول اللہ کی رسالت کا معاذ اللہ انکار کرو، ورنہ آپ کو آج جان سے مار دیں گے۔ ان کی دھمکی میں آ کر اور جان بچانے کے لیے عمار یاسر نے وہ اظہار کر دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور بعد میں یہ کر کے واپس آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور آ کر بتا دیا کہ آج یہ واجرہ ہوا ہے، میرے ساتھ انہوں نے یہ واقعہ اختیار کیا رویہ، اور میں نے یہ تدبیر کی، اور ساتھ افسوس بھی کیا، استغفار بھی کی، توبہ بھی کی، اور رسول اللہ سے بھی معذرت کی اور معافی مانگی، اور عرض کیا کہ آپ بھی خداوند تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے استغفار طلب کریں۔ بعض مومنین جو اس وقت صحابہ تھے، انہوں نے جب یہ جملہ سنا، جو اس قسم کی صورتحال میں کبھی آئے نہیں تھے، خطرے میں کبھی گرے نہیں تھے، ہمیشہ پرامن تھے۔ جو ہمیشہ پرامن ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ جو خطرے میں گھرا ہوا ہے اس پر کیا گزر رہی ہے، کیا بیت رہی ہے۔ تو وہ جو ہمیشہ پرامن تھے انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، یہ کیسا مومن ہے، یہ ایک تماچا لگا تو انکار کر کے آ گیا، فلاں کر دیا، یہ تو ایمان ان سے دور ہو گئے، یہ اب مومن نہیں رہے، باتیں بنانا شروع کی۔ قرآن کریم کی صریح آیت ہے کہ وہ شخص جس کا دل ایمان کی نورانیت سے منور تھا، لیکن اس نے خطرہ ٹالنے کے لیے اپنی زبان سے وہ کلمات جاری کر دیے، یہ مومن ہے، اس کا دل ایمان کی نورانیت سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ رسول ان کو بتا دے، یہی تقیہ ہے کہ جہاں کبھی جان کو خطرہ ہو جائے اور ایمان خطرے میں ہو تو وہاں پر انسان وضاحت نہ کرے، یعنی حفاظت کرے، اپنی زندگی کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت کا نام تقیہ ہے، دشمن جہاں ہو۔ لیکن پاکستان میں علماء تقیہ کرتے ہیں، دشمن سے نہیں کرتے، چونکہ دشمن سے کبھی ان کو پالا ہی نہیں پڑا، ان کا واسطہ روزانہ مومنین سے ہوتا ہے، اور ڈرتے بھی فقط مومنین سے ہیں، باقی کسی سے نہیں ڈرتے۔ حقیقت ہے علماء الحمدللہ دلیر ہیں، دشمن کی ذرا پرواہ نہیں کرتے، لیکن مومن سے بہت ڈرتے ہیں۔ اگر مومن سامنے بیٹھے ہوں اور مومن کسی چیز کو پسند نہ کرتے ہوں، عالم ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ کیوں؟ ہر چیز خطرے میں ہے، ہر چیز خطرے میں ہے۔ مسجد میں ان کی امامت خطرے میں ہے، اور کوئی اگر مصروفیت ہے وہ خطرے میں ہے، مجلس پڑھواتے تھے وہ بھی خطرے میں ہیں، عشرہ خطرے میں ہیں، باقی تمام سارے امور خطرے میں ہیں۔ اس لیے اس خطرے میں حفاظتی تدبیر یہ کرتے ہیں کہ مومنین کو بہت کم وہ نقطے بتاتے ہیں جو مومنین کو پسند نہ ہو یا سننا نہ چاہتے ہیں۔
یہ تقیہ کے ذریعے سے کرتے ہیں. تقیہ دشمن کے مقابلے میں ہے، نہ اپنی امت کے مقابلے میں. اگر ایک استاد اپنے شاگردوں سے تقیہ شروع کر دے، انہیں نہ پڑھائے اس لیے کہ انہیں، وہ شاگرد تو ہم ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ ٹیچر حضرات تشریف فرما ہوں گے، معلمین، بہت کم ایسے معلم خوش قسمت ہوں گے جن کو ایسے شاگرد ملے ہیں جنہیں پڑھنا پسند ہو. اکثر شاگردوں کو پڑھائی پسند نہیں ہوتی. بلکہ ایک دفعہ ایک شہر میں گئے، وہاں دھماکہ ہوا تھا، بم دھماکہ، جلوس اعضاء میں دھماکہ ہوا. تو وہاں مومنین کے ہاں جانا ہوا. انہوں نے بتایا جی کہ 2 چھوٹے بچے، ان کے کم عمر بچے نوخیز کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے بچے بھی دھماکے کے بالکل قریب تھے اور ان کے ارد گرد کے مومنین شہید ہو گئے. یہ 2 بچے ہمارے اللہ نے بچا لیے ہیں اور یہ محفوظ ہیں. یہ انہوں نے بتایا. تو وہ بچے فوراً بول پڑے. ایک بچہ ان میں سے بول پڑا، کہتا ہے کہ اچھا ہوتا ہم بھی وہاں پر شہید ہو جاتے. میں بہت خوش ہوا اس بچے کی یہ جذبہ دیکھ کر کہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، اس کو بم دھماکوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اتنا پکا. تو میں نے کہا کہ بیٹا بتاؤ کہ شہادت اتنی کیوں پسند ہے آپ کو کہ آپ مرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر وہاں مر جاتا تو سکول سے جان چھوٹ جاتی. سکول اتنا سخت ہے بچوں کے لیے کہ موت کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن استاد تقیہ نہیں کرتا، پھر بھی ان بچوں کو تعلیم دیتا ہے، پھر بھی ان کو پڑھاتا ہے. عزیزان، اسی طرح علماء معلم ہیں امت کے. اگر یہ امت سے ہی تقیہ شروع کر دیں گے تو امت کو پڑھائے گا کون؟ ان کو سکھائے گا کون؟ علم اخلاق میں نفس کی اصلاح، نفس کی تعمیر، نفس کی تہذیب بیان کی جاتی ہے. اور تقویٰ کو نفس کے لیے کہ ایک صفت نفس کے لیے ہے. لیکن قرآن کریم میں تقویٰ نفس سے زیادہ وسیع اور پھیلا ہوا ذکر کیا گیا ہے. تقویٰ انسان کی مکمل زندگی کے لیے ہے، نہ صرف روح کے لیے ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے دائرہ جہاں تک پھیلا ہوا ہے اس دائرے تک اللہ نے تقویٰ کو بھی پھیلا دیا ہے. روح و نفس کے لیے بھی تقویٰ ہو، آپ کی صفات کے لیے بھی تقویٰ ہو، آپ کی عادات کے لیے بھی تقویٰ ہو، اور ہر امر کے لیے. اور خصوصاً آپ کی زندگی کا ایک اہم پہلو آپ کی سیاسی زندگی ہے، آپ کی مملکت ہے اور آپ کا اجتماعی نظام ہے. آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ کی زندگی کا زیادہ پہلو، زیادہ عمل دخل آپ کی زندگی میں کس چیز کا ہے؟ حکومت کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ آپ مرد حضرات بتائیں کہ زوجہ زیادہ آپ کے امور میں مداخلت کرتی ہے یا حکومت؟ زیادہ جواب دے کس کے سامنے ہیں؟ لائسنس حکومت سے لیتے ہیں، اجازت حکومت سے لیتے ہیں، پرمٹ حکومت سے لیتے ہیں، شناختی کارڈ حکومت سے لیتے ہیں، پاسپورٹ حکومت سے لیتے ہیں. بدنام بیوی کو کرتے ہیں، وہ بھی برائے نام ہے بیچارے مظلوم. آپ کی زندگی پر سایہ کس کا ہے؟ آپ عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر، حکومت سے پوچھ کے بنا سکتے ہیں. آپ مجلس کرانا چاہتے ہیں، حکومت سے پوچھ کے مجلس کرائیں. آپ کا کوئی فوت ہو گیا ہے، حکومت سے سرٹیفکیٹ لیں کہ فوت ہو گیا ہے. آپ نکاح کرانا چاہتے ہیں، حکومت کے یہاں رجسٹرڈ کروانا پڑے گا. آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، حکومت میں جا کے اندراج کروانا پڑے گا کہ بچہ پیدا ہو گیا. اگر یہ کام حکومت کی اطلاع کے بغیر مر گئے، حکومت کی اطلاع کے بغیر پیدا ہو گئے، حکومت کی اطلاع کے بغیر نکاح کر لیا، تو یہ سارے کام آپ کے غیر قانونی ہیں، رسمی نہیں ہیں. بس حکومت کہاں تک گھسی ہوئی ہے آپ کے زندگی کے اندر؟ سب سے زیادہ بڑا شعبہ آپ کی زندگی کا آپ کی حکومت اور آپ کی سیاست ہے. اور اللہ نے تقویٰ کو اتنا وسیع قرار دیا ہے کہ زندگی کے سب سے اہم میدان میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنو
اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مومنو تم مومن ہو، دوسرے کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ اگر سیاست جیسی کرنا چاہیں کر لیں، لیکن تم مومن ہو۔ مومن ہو، یا ایھا الذین آمنو۔ اگر آپ ساری عمر اس ایک خطاب کے شکرانے کے طور پر ساری عمر سجدے میں رہیں، اس ایک خطاب کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو خطاب کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہی ایک خطاب سننے کے لیے، اے موسیٰ، یا موسیٰ، یہ ایک خطاب سننے کے لیے موسیٰ نے کیا جتن کیے، ایک خطاب سننے کے لیے، یا موسیٰ، کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو جائے، ایک دفعہ مجھ سے میرا پروردگار بات کرے، ایک دفعہ پروردگار کی جانب سے ندا آئے، یا موسیٰ۔ بقول حافظ شاعر کے، از تو بے یک اشارے از ما بسر دویدن، اللہ کو خطاب کر کے عاشق معشوق کو کہہ رہا ہے کہ معشوق اگر ایک اشارہ کر دے تو میں پاؤں سے نہیں سر کے بل دوڑتا ہوا آؤں گا۔ اگر اس کا ایک اشارہ ہو جائے، از تو بے یک اشارے از ما بسر دویدن، تو ایک اشارہ تو کر کے دیکھ، میں سر کے بل دوڑتا ہوا تیرے قدموں میں آؤں گا۔ موسیٰ اس طرح بے تاب ہیں کہ ایک اشارہ پروردگار کی جانب سے آ جائے، موسیٰ سر کے بل دوڑتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ اے عزیز من، اے مومن، جب موسیٰ کو اتنی بے تابی ہے کہ ایک دفعہ پروردگار کا خطاب سنے، یا موسیٰ، تو ہو جائے کلیم اللہ، جس سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ تو کتاب کھول کے دیکھ، قرآن کھول کے دیکھ، ہر تیسری چوتھی آیت کے اندر خدا کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے مومن، اے مومن، اے مومن۔ اے مومن، یہ خطاب علامہ اقبال کے پاس جو قرآن تھا، علامہ اقبال سیالکوٹی ہے نا، ایران میں مشہور ہو گئے لاہوری، چونکہ سیالکوٹ والوں نے کبھی بھی دعویٰ ہی نہیں کیا، کیونکہ نہ تو علامہ اقبال کی کوئی فیکٹری تھی، نہ کوئی مل تھی، کہ متائی جی کے سیالکوٹ میں علامہ اقبال بھی تھے۔ علامہ اقبال فرزند سیالکوٹ، ان کی ایک بہت عظیم یادگار ہے، میں نے ابھی دیکھی نہیں، حسرت ہے میرے دل میں، انشاءاللہ اس کی زیارت کے لیے جاؤں میں، خدا توفیق دے۔ اور سنیں محفوظ ہے، میوزیم کے اندر محفوظ ہے، اور وہ قرآن کریم ہے جو علامہ زندگی میں خود پڑھتے تھے، جس قرآن کریم کے نسخے سے تلاوت کیا کرتے تھے، وہ ابھی محفوظ ہے۔ وہ قرآن بھیگا ہوا ہے، تمام اوراق اس کے صفحے، جس طرح کتاب پانی میں گر جائے یا بارش میں پڑی رہے، بھیگ جائے، پھر اسے اٹھا کے خشکی میں لا کے خشک کر دیں تو کاغذوں میں وہ بھیگنے کا جو نشانی ہوتی ہے، وہ بھیگا ہوا کاغذ خشک ہو تو الگ سے ایک شکل بن جاتی ہے اس میں۔ وہ قرآن کریم پورا مکمل تمام صفحات اس کے بھیگے ہوئے ہیں، جیسے بارش میں بھیگ گیا ہو، لیکن وہ نسخہ جو علامہ کی تلاوت کا نسخہ تھا، وہ کبھی بارش میں نہیں رہا، پانی میں نہیں گرا، بلکہ وہ تراوت، وہ نمی، وہ علامہ اقبال کے آنسوؤں کی نمی ہے۔
وہ گریہ تھا علامہ کا، روتے تھے علامہ جب قرآن پڑھتے تھے۔ آخر ہم جب کھولتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کس بات پہ روئیں، آخر قرآن میں تو کوئی مصائب نہیں ہے، کہاں پہ روئیں؟ عزیز من، رونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے خدا کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے، اے وہ ہستی، اے وہ شخص جو ایمان لایا ہے۔ اللہ رب خطاب کر رہا ہے اپنے بندے کو۔ اب بندہ اگر یہاں پہ روئے نہ تو اور کیا عکس العمل دکھائے؟ ہر آیت علامہ کو رلاتی تھی، ہر جملہ علامہ کو رلاتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگر ساری عمر اس ایک خطاب کے شکرانے کے طور پر انسان سجدے میں رہے تو حق ادا نہیں ہوا۔ فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اللہ کی تدبیر ہے انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے، محفوظ زندگی کے لیے۔ زندگی محفوظ ہو جائے گی تمہاری، تمام زندگی، انفرادی زندگی، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، اجتماعی زندگی، تعلیمی زندگی، پیشہ ورانہ زندگی اور سیاسی زندگی، ہر طرح کی زندگی، اور زندگی کا ہر شعبہ اور زندگی کا ہر مرحلہ تمہارا محفوظ ہو جائے گا، انشورڈ ہو جائے گا، اگر تم اللہ کی حفاظتی تدبیر کو اپنا لو۔ اگر تم اللہ کی حفاظتی تدبیر کو اپنا لو تو اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ تم تھوڑے ہو، دشمن زیادہ ہو، پھر بھی تم محفوظ ہو۔ اگر تم کمزور ہو اور دشمن طاقتور ہے پھر بھی تم محفوظ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کی حفاظتی تدبیر اپنا لی ہے، تم نے تقوی اپنا لیا ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق تقوی ادا کرو۔ وہ تقوی جو علماء اخلاق بیان فرماتے ہیں وہ درست ہے، لیکن ایک محدود دائرے کے لیے ہے، اور وہیں پر تقوی منحصر نہیں ہے۔ تقوی پوری زندگی کے اوپر سایہ ڈالے ہوئے۔ مومن کے پاس صرف ایک راستہ ہے، الہی تقوی۔ تقوی کا خدا نے کوئی متبادل نہیں بنایا، کوئی متبادل نہیں ہے۔ متبادل دین بنی اسرائیل نے متعارف کروایا ہے کہ ایک اللہ کی طرف سے آتا ہے دستور، اور ایک بنی اسرائیل کے احبار ہیبر اور راہب، انہوں نے بتایا کہ نہ، یہ جو اللہ نے بتایا ہے یہ بھی ایک آپشن ہے، لیکن ایک اور بھی آپشن ہے، اور بلکہ کئی اور آپشن ہیں۔ بنی اسرائیل نے، بنی اسرائیل کے علماء نے، بنی اسرائیل کے راہبوں نے، پادریوں نے اپنے عوام کو متبادل راستے بتائے، دین کے متبادل، اللہ کی راہ کے متبادل اور تقوی کے متبادل راستے بتائے۔ قرآن کھول کے پڑھیے گا، وہ متبادل راستے موجود ہیں، اور بنی اسرائیل آج تک ان متبادل راہوں کے پابند ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر کے پابند نہیں ہوئے۔ عزیزان، ہم بھی غور کریں اپنی زندگی کے اوپر کہ اللہ نے فقط ایک تدبیر انسان کی حیات کے لیے، ایک منصوبہ انسان کی حیات کے لیے، ایک طرز زندگی، ایک انداز زندگی اور ایک سیاسی زندگی انسان کے لیے مقرر فرمائی، اور وہ ہے تقوی۔ متبادل نہیں رکھا کہ مومن کے لیے آپشنل ہو، میں چاہوں تو تقوی کی راہ پر جاؤں اور چاہوں تو اپنی علاقائی راہ پر چلوں، چاہے تو اپنی آبائی راہ پر چلوں، چاہے تو اپنی کسی اور سلسلے کو پیروی کر لوں، لیکن ہر صورت میں بعض لوگ ہوتے ہیں گمان یہ کرتے ہیں، جیسے ہمیں بتایا گیا متبادل دین کہ مجتہدین اور مفتی بہت زیادہ ہیں۔ مثلا آپ حفاظتی تدبیر کی ایک نشانی آپ کو بتائی گئی ہے انگوٹھی، انگوٹھی بھی انسان کو بچاتی ہے۔ آپ انگوٹھی بچاتے ہو یا انگوٹھی آپ کو بچاتی ہے؟ انگوٹھی کی حفاظت کون کرتا ہے؟ وضو کے لیے اتارتے ہو، کبھی بھول جاتے ہو وہیں پر،
کتنی انگوٹھیاں ابھی تک گم کر چکے ہیں ہم، کتنی انگوٹھیاں چوری ہو گئی ہیں آپ کی، کتنی انگوٹھیاں کھو گئی ہیں. مردوں کی کھوئی ہونے، عورتوں کی زیادہ گم ہو جاتی ہیں انگوٹھی، چونکہ انہیں نئی بنانے کے لیے پرانی گم کرنا پڑتی ہے، ورنہ نئی انگوٹھی بنتی نہیں، ملتی نہیں. انگوٹھی انسان کی ملکیت ہے، انسان بچاتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے. انگوٹھیاں کسی کو محفوظ. انگوٹھی پہنیے، مستحبات میں سے ہے، زینت کے طور پر پہنیے، مستحب کے طور پر پہنیے، علامت کے طور پر پہنیے. اس کے علاوہ انگوٹھی کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. انگوٹھی آپ کی صحت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، آپ کے رزق سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، آپ کے کاروبار سے کوئی تعلق. البتہ انگوٹھی بیچنے والے کی انگوٹھی اس کے کاروبار سے تعلق رکھتی ہے، چونکہ اس کا کاروبار چلتا ہی اسی سے ہے، اور وہ انگوٹھی کو ہر چیز سے، مومن کی ہر چیز میں داخل کرتا ہے انگوٹھی کو. انگوٹھی ہوگی تیرا رشتہ آئے گا، یہ انگوٹھی پہنے گا تیرا ویزا آئے گا، یہ انگوٹھی پہنے گا تیرا ایڈمیشن ہوگا، یہ انگوٹھی پہنے گا تجھے بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یہ انگوٹھی پہنے گا تجھے. نہ عزیز من، انگوٹھی پہنو زینت کے طور پر، زینت ہے. مرد پہنے، سونے کی نہ پہننا، مرد کے لیے حرام ہے سونے کی انگوٹھی پہننا، ریشم کا لباس پہننا، ریشم کا لباس پہننا اور سونے کی انگوٹھی پہننا. مرد کے لیے سونے کی کوئی چیز پہننا مرد کے لیے حرام ہے. جو پوشاک کے زمرے میں آتی ہو، زینت کے زمرے میں نہ پہنے، حرام ہے. اور ریشم کے کپڑے نہ پہنے. ریشم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں سب نے، پتہ نہیں ہے کہ یہ ریشم ہے، بوز کی ریشم ہے، پیور ریشم ہے، اصلی کیڑے والا ریشم. ریشم کے کپڑے مرد نہیں پہن سکتا، نماز پڑھو کہ باطل ہے. پوز کی پہن کے مومن ہونا، مومن ہونا. تو مومنوں کے لیے تو اللہ نے تدبیر کی ہے، یہ منصوبہ بنایا ہوا ہے. مومنوں کے لیے تو اللہ نے پورا پروگرام رکھا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنو، تم ادھر ہو جاؤ، مومنوں ادھر ہو جاؤ. کیوں؟ اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو، حق تقاتے ہی، حق کے تقوی اختیار کرو. دوسرے کافر، مشرک، منافق، فاسق، فاجر وہ الگ ہو جائیں. یہ کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی تدبیر و فرمان کا انکار کر دیا. یہ آزاد ہیں، جو پہننا چاہیں پہنے، جو کھانا چاہیں، خنزیر کھانا چاہیں کھا لیتے ہیں، شراب پینا چاہیں پی لیتے ہیں. ان کی جو جی میں ہے. فاسق و فاجر ٹلتا نہیں ہے کسی چیز سے، جو اس کے جی میں آئے، جو شہوت میں آئے، جو اس کی نیت میں آئے کر گزرتا ہے. لیکن مومن جب جی میں آئے پہلے اپنے رب سے پوچھتا ہے اس کی اجازت ہے یا نہیں. بلکہ مومن جب آنکھ کھولتا ہے، کسی منظر پر آنکھ پڑتی ہے تو پہلے رب سے پوچھتا ہے اس منظر کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں، ورنہ آنکھ بند کر لیتا ہے. جب کان میں اس کی کوئی آواز پڑتی ہے تو پہلے رب سے پوچھتا ہے یہ سننا جائز ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ میں مومن ہوں. مومن مختلف ہے دوسروں سے، اور مومن کو اللہ کا فرمان ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ صرف میں نے اشارہ کیا ہے، تفصیل کی بات گفتگو جمعہ میں ہے تقوی کے متعلق. اس کے بعد ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے مومنو، یا ایھا الذین آمنو. آپ توجہ کریں اس نقطے کی طرف کہ جو ممبر سے سنا ہوا ہے اور جو قرآن سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. یہ قرآن کی آیات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سورہ آل عمران آیا 100 بیان کی تھی. یہ واٹس ایپ کے اثرات ہیں. مصنوعی حافظہ یہ نقصان دیتا ہے. ابھی بچے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹی کالج پاس کر لیتے ہیں، اگر انہیں دکان پہ ایسے زبانی پوچھ لو 39 جمع 15 تو کبھی بھی کوئی بھی ان میں سے گریجویٹ
اکنامکس پڑھا ہوا، CA کیا ہوا بھی زبانی 39 جمع 15 نہیں جواب دے سکے گا، فوراً موبائل نکالے گا، کیلکولیٹر نکالے گا اور اس پہ حساب کر کے آپ کو بتائے گا۔ مصنوعی حافظہ جس نے بنایا ہے یہ مصنوعی حافظہ، کچھ عرصہ پہلے مر گیا ہے، چند ماہ پہلے یا 1 سال پہلے وہ شخص امریکہ میں فوت ہو گیا ہے۔ اس نے فوت ہونے سے پہلے کتاب لکھی ہے پوری اسی کے اوپر کہ میں نے اپنے تئیں نیت اچھی تھی اور انسان کی خدمت کے لیے مصنوعی حافظہ بنایا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے جو جائزہ لیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ انسان کا حافظہ، انسان کی اپنی میموری یہ خطرے میں ہے۔ اور اس نے کہا کہ چند نسلوں کے بعد انسان حافظے کی قوت ہاتھ سے دے بیٹھے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ اس سائنسدان کا کہنا ہے۔ پرانے زمانے کے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہاڑے ان کو یاد ہوتے تھے، بلکہ پہاڑے ریاضی کی بنیاد ہیں، اور پہاڑے کی گردان جب ایک دفعہ یاد کر لیں، یہ زندگی کے کسی حساب میں مار نہیں کھاتے۔ جن کو پہاڑے یاد ہوں ان کو انگلیوں پہ بھی حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک 4 جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں، لیکن حساب میں ابھی بھی بڑے بڑے کاروباری لوگ، انہوں نے اکاؤنٹنٹ نہیں رکھے ہوئے، وہ خود ہی سارا اکاؤنٹنٹ ہے، خود ہی، چونکہ انہوں نے وہ 4 جماعتیں پڑھی تھی اور ان 4 جماعتوں میں پہاڑے سیکھے، انہوں نے اساتید سکھاتے تھے، معلمین۔ ابھی تو معلمین کو بھی نہیں پتا ہوتے پہاڑے کیا چیز ہے۔ سندھ میں ابھی اخبار میں تھا 2 دن پہلے کہ امتحانی ہال کے اندر واٹس ایپ کے ذریعے سے پرچہ حل کراتے ہیں، 500 روپیہ ہر پرچے کا، کہ بچے کے پاس اندر موبائل ہے اور باہر دوسرا شخص ہے، ہر سوال کا جواب حل شدہ واٹس ایپ کے اوپر کہ بچہ ادھر سے کھولے اور پیپر پہ لکھ لے، 500 روپیہ فی پرچہ۔ وہ 500 روپیہ فی پرچہ اگر بچے کو کہو کہ 2 جمع 2 کیا ہوتے ہیں اسے معلوم نہیں، حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ میں نے پوچھا ایک بچے سے، FA بچہ ہے، اسے پوچھا کہ اپنا نام بتاؤ، انگلش میں اپنا نام بتاؤ، نہیں بتا سکا، سپیلنگ نہیں اپنے نام کے لکھ سکا، FA پاس ہے اعلیٰ نمبروں میں۔ عزیزان، جو کچھ ہم سنتے ہیں کچھ چیزیں اس میں ازبر کی ہیں۔ یہ آیہ کریمہ سورہ آل عمران آیہ 102، آیہ 102 واٹس ایپ کا بنا لیں، اس کا موبائل میں اس کو محفوظ کر لیں، دن میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں یاد ہو جائے گی۔ 2 حصے ہیں اس کے، یوں سمجھے شعر ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، شعر نہیں ہے، آیت ہے، کلام خدا ہے، لیکن شعر کے طرز پر اس کو 2 حصے بنا کے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، یہ ایک حصہ ہے اس کا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو آسان ہے، اس میں تو حفظ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سب انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں نا جی، یہ جملہ تو پڑھ لیتے ہیں نا۔ وہ مجلس ترحیم ایصال ثواب کے لیے قرآن کی یہ اجتماعی قرآن خوانی بھی ہو جائے، ایک دفعہ سب پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، ہاں سارے مل کے ایک ساتھ پڑھیں، بعض چپ ہے نہیں پڑھ رہے، قرآن ادا کر لیں زبان سے۔ میں پہلے پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پیچھے پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سادہ سی ہے۔ پھر میں پڑھتا ہوں، اب آپ نہ پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ آل عمران آیہ 102۔ یا ایھا الذین آمنوا خطاب ہے، اے مومنو جب مرو تو مسلمان مرنا، اے مومنو جب مرو تو مسلمان مرنا۔
اور بہت کمال ہے وہ مومن جو مرے تو مسلمان مرے، اسلام پہ مرے، ایمان پہ مرے، اور اللہ کے ہاں اپنے اسلام اور اپنے ایمان کو منظور کروا لے، خدا کی ذات مان لے، قبول کر لے کہ تو مسلمان مرا ہے۔ عزیزان، یہ مسلمان مرنے کی وصیت انبیاء نے اپنی ذریت اور اپنے وارثوں کو کی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو جب مرنا تو مسلمان مرنا۔ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ جب مرنا تو مسلمان مرنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تاکید کے ساتھ ہے۔ اب یہ کچھ علماء کی، طالب علموں کی باتیں ہیں اس کے اندر، وَلَا تَمُوتُنَّ اس تاکید کے ساتھ، اس نون کے ساتھ اور اس صیغے کے ساتھ، اس خصوصیت کے ساتھ، اس لہجے کے ساتھ بات کرنا تاکید کے لیے ہوتا ہے عربی زبان میں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز نہ مرنا سوائے مسلمان حالت کے، مسلمان مرنا۔ ہم ممبروں سے عموماً ایک گفتگو عام طور پر سنتے ہیں، تقابل، موازنہ، دین کے معارف کا آپس میں موازنہ، اور اب تو اس حد تک گستاخی، ممبروں کے اوپر بے حرمتی بڑھ گئی ہے، افسوسناک ہے یہ مومنین، یہ بہت افسوسناک ہے کہ اگر ممبر کے اوپر بیٹھ کر کوئی شخص دین کی بے حرمتی کر رہا ہو، مقدسات کی بے حرمتی کر رہا ہو، اور نیچے بیٹھے ہوئے اس سے محظوظ ہو رہے ہوں، لطف اندوز ہو رہے ہوں، اس سے لذت اٹھا رہے ہوں، اس سے زیادہ افسوسناک کوئی اور کام نہیں ہو سکتا کہ جنہیں دین کے تقدس کا محافظ ہونا چاہیے تھا وہ دین کے تقدس کو پائمال کرنا شروع کر دیں۔ میں وہ آخری نقطہ بیان کرتا ہوں، مثالیں آپ کے ذہنوں میں بہت ہیں، چونکہ صبح و شام آپ ایسی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں آپ کے توسط سے معلوم ہوتی ہیں، وہ توفیق نہیں کہ ان سے ڈائریکٹ سنیں یہ باتیں، لیکن آپ جیسے مومنین ذکر کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی ایک مومن کا حوالہ دیا کہ کل انہوں نے ایک مجلس میں سنا اور آ کر بتایا کہ یہ ہم نے سنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا فضائل پڑھتے ہیں، امیر المومنین کا مقام بلند کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین کا مقام اعلیٰ بیان کرنے کے لیے یا انبیاء کا مقام نعوذ باللہ گھٹا دیں گے، یا رسول اللہ کا مقام نعوذ باللہ گھٹا دیں گے، اور سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ افسوسناک کہ جس کے ذریعے سے انسان دین کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو یہ بات سنانے کے لیے، لطف اندوز بات سنانے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے نعوذ باللہ امیر المومنین کے فضائل کے نام پر یا مقام کے نام پر اللہ کا مقام قدسی گرا دیتے ہیں۔ یہ میں کوئی اجنبی باتیں تو نہیں کر رہا ہوں، یہ مانوس ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، آپ سنی ہوئی ہیں نا یہ باتیں۔ تقابل کرتے ہیں اللہ کا اور علی کا، اور پھر نعوذ باللہ ثابت کریں گے کہ علی نے اللہ کی مدد کی، اگر علی نہ ہوتے تو نعوذ باللہ اللہ مشکل میں پڑ گئے۔ یہ وہ باتیں جو روز ہو رہی ہیں آپ کے سامنے، یہ کرنا بھی جرم ہے ممبر پہ، یہ سن کے چپ رہنا بھی جرم ہے، ان سے لطف اندوز ہونا بھی جرم ہے، ان پہ معزوز ہونا بھی جرم ہے۔ امیر المومنین کے فضائل اس قدر عالی ہیں، امام خمینی فرماتے ہیں کہ ابھی بشر معرفت کے لحاظ سے اس مقام تک نہیں پہنچا کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کو درک کر سکے۔
امیر المومنین کا خود فرمانا ہے اپنے بارے میں کہ کوئی طائر معرفت، کوئی معرفت کا بلند پرواز پرندہ میرے فضائل کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ عاجز ہے دنیا مقام امیر المومنین کو درک کرنے سے۔ عزیزان، امام خمینی فرماتے ہیں کہ میں سب سے بڑی فضیلت امیر المومنین کی اگر بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ میں علی کی فضیلت کو درک کرنے سے عاجز ہوں، طاقت نہیں ہے اس مقام کو سمجھنا۔ اور ایک نادان آ کر اللہ کی بے حرمتی کرے، خدا کے مقام توحید کی بے حرمتی کرے، موازنہ کرے، تقابل کرے، اس کو نیچا دکھائے، اس کو اونچا کرے۔ عزیز من، اللہ امیر المومنین نے بتا دیا ہے کہ علو و بلندی انسان کا راز اللہ کی بندگی میں ہے۔ اللہ کی بندگی سے انسان کو مقام ملتا ہے۔ یہ تقابل سنتے ہیں، معزوز ہوتے ہیں، یہ بے دینی ہے۔ ان میں سے ایک تقابل ایمان اور اسلام میں عموماً کیا جاتا ہے، روایات میں بھی ہے، وہ علمی فرق بیان کیا گیا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ جب عرب آئے اور آ کر رسول اللہ سے عرض کرنے لگے آمنا، اللہ کا حکم آیا آپ ان بدوؤں کو، دیہاتیوں کو بتا دو کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، بلکہ تم یہ کہو کہ اسلمنا، ابھی ہم نے مانا ہے، ابھی مومن نہیں ہوئے۔ قرآن میں بھی ہے، لیکن نہ اس لیے، یہ تقابل اس لیے نہیں کہ ایک کو نیچا دکھایا جائے اور ایک کو اوپر کیا جائے۔ دو دین کی دو اصطلاحیں ہیں، ان کی وضاحت قرآن کر رہا ہے، روایات میں معصومین ان کی وضاحت و تفسیر فرما رہے ہیں، اور قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مومنو خبردار رہنا، جب تمہیں موت آئے تو مسلمان مرنا۔ مسلمان حضرت ابراہیم کا دیا ہوا نام ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی قرآن کریم نے مسلم کے عنوان سے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم مسلم ہے، یعنی محض تسلیم، اللہ کے مقابلے میں تسلیم، جو چوں چرا نہ کرے، چوں چرا نہ کرے، یہ نہ کہے یہ کیوں، یہ کس لیے، یہ کیسے، چوں چرا نہ کرے، تسلیم ہو جائے، جو اللہ کی طرف سے فرمان آئے اسے بجا لائے۔ ابراہیم زرخیز علاقے سے، آباد شہر سے، اپنے اچھے گھر سے نکل کر اپنی اولاد کو، نو مولود کو، زوجہ کو لے کر ایک وادی سنگلاخ میں لے جاؤ، حضرت ابراہیم نے نہ چوں کی نہ چرا، دونوں کا ہاتھ پکڑا جا کر وادی سنگلاخ میں، لم یزرع وادی میں، مکہ کے سنگلاخ پہاڑ میں، جہاں آبادی بھی نہیں تھی، انسان نہیں تھا، جہاں پانی کا قطرہ نہیں تھا، نہ آسمان سے ٹپکتا تھا نہ زمین سے نکلتا تھا، وہاں پر جا کر اپنی زوجہ کو اور اپنے نومولود فرزند کو وہاں پر چھوڑ آئے، اور چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ چھوڑ کر واپس بابل واپس آ جاؤ، واپس آ گئے۔ اب وہ زوجہ اور نومولود دونوں امتحان میں پڑے۔ ابراہیم ان کے لیے پریشان نہیں ہے۔ عزیزان، جو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہو جاتے ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے پریشان ہو جاتے ہو کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، ان کا محافظ کون ہے، اگر سیرت ابراہیمی پر عمل کر کے، تقوی اختیار کر کے مسلم بن جاؤ، تسلیم ہو جاؤ اور ہر چیز اللہ کے سامنے تسلیم کر دو،
تو خدا تمہارا بھی محافظ ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی محافظ ہے۔ بچہ تشنا ہوا، ماں سے بچے کی تشنگی دیکھی نہیں گئی، اٹھ کے ندائیں لگانا شروع کی۔ پہاڑی کے درمیان کبھی ایک پہاڑی پہ آتی ہے، کبھی دوسری پہ جاتی ہے، صفا پہ آ کر ندا دیتی ہے، حل من انیس، کیا کوئی انیس ہے؟ پھر مروہ پہ جا کر آواز دیتی ہے، حل من مونس، کیا کوئی مونس ہے یہاں پر؟ 7 دفعہ وہ چکر لگاتی ہے اور جبریل آ جاتے ہیں، اور جبریل آ کر مجسم ہوتے ہیں اس بی بی کے سامنے، ہاجر کے سامنے، اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ اے بی بی، اس سنگلاخ وادی میں، اس پتھریلی وادی میں جہاں کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا، ایک ماں اور بچہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا مرد کہاں ہے؟ بی بی نے کہا وہ حکم خدا سے ہمیں یہاں چھوڑ کر اپنی مأموریت پہ واپس چلے گئے ہیں۔ تو جبریل نے سوال کیا، اے تنہا بی بی، تشنا بچے کی ماں، بیتاب بی بی، اب یہ بتا کہ تیرا مرد تجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، کس کے سپرد کر کے گیا ہے؟ کس کے سپرد کر کے گیا ہے؟ بی بی نے جواب دیا، اسی کے سپرد کر کے گیا ہے جس نے اس کو مبعوث پہ امامت کیا ہے، جس نے اس کو مبعوث پہ رسالت کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم۔ یہ مسلم خاندان ہے، یہ مسلمان خاندان ہے کہ باپ تسلیم ہے اللہ کے سامنے، بیوی تسلیم ہے اللہ کے سامنے۔ اور یہی حضرت ابراہیم کو یہ بیٹا 82 سال کی عمر میں نصیب ہوا۔ 82 سال تک حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھی۔ اس عمر میں بچہ اگر مل جائے کتنا لاڈلا ہوتا ہے، کتنا دلارا ہوتا ہے، کتنا پیارا ہوتا ہے، اور انسان اس کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ اس کو کانٹا بھی نہ چبھے، اس کو دھوپ بھی نہ لگے، اس کو گرم ہوا بھی نہ لگے۔ یہی جب بڑھ کر جوان ہو جاتا ہے، جوانی میں پہنچتا ہے، اللہ کا فرمان آتا ہے اپنے سب سے محبوب شے اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اور یہ مسلم، اول مسلم، حضرت ابراہیم کا لقب ہے اول مسلم، یہ اول مسلم جا کر زوجہ سے اپنی خواب بیان کرتے ہیں کہ حکم الہی آیا ہے، اس فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر دو۔ ماں خوشی خوشی بچے کو تیار کرتی ہے۔ پھر ابراہیم بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا اللہ کا فرمان آیا ہے۔ بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ ابی افعل ما تؤمر، اے بابا جو امر آیا ہے کر گزر، انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائے گا۔ یہ ہے مسلم عزیز من، یہ ہے اسلام، تسلیم، یہ خاندان تسلیم و رضا ہے۔ یہ خاندان تسلیم و رضا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مسلم، میں اشارہ کر دیتا ہوں، ابھی اس بات کو کھولنے کا وقت نہیں ہے، اشارے پہ مجلس کو یہیں پہ تمام کرتے ہیں، باقی اس کا اگلا حصہ کسی اور توفیق میں انشاءاللہ عرض ہوگا۔ بعض اوقات انسان کے عنوان، جیسے ہم بہت کچھ کہلاتے ہیں، کسی نہ کسی قوم سے، ذات سے تعلق رکھتے ہیں، علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستانی ہونے کی وجہ سے آپ پاکستانی ہیں، پنجاب میں رہنے کی وجہ سے آپ پنجابی ہیں، سیالکوٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ سیالکوٹی ہیں، اور پھر آگے مزید علاقے ہیں یا قومیں ہیں، کوئی راجپوت ہیں، کوئی رانا ہیں، کوئی اور دیگر اقوام سے تعلق رکھتے ہیں۔ زیادہ اقوام کے نام مجھے ازبر نہیں، لیکن ہیں پنجاب میں زیادہ قومی تشخص زیادہ ہے، ہر ایک قوم سے تعلق رکھتا ہے اور اسی سے اس کا نام بن جاتا ہے۔ کوئی پراچا ہے، کوئی چیما ہے، کوئی ٹوانا ہے، کوئی رانا ہے، کوئی کس طرح سے ہے جی، ہے نا ایسے ہی۔ یہ نسبتیں کیسے پڑ جاتی ہیں، یہ نام کیسے پڑ جاتے ہیں کسی کے؟ نسبت کی وجہ سے۔
کسی شخص کو کسی دوسری چیز سے نسبت ہوتی ہے، علاقے سے نسبت ہوئی پاکستانی ہو گیا، پنجاب سے نسبت ہوئی تو پنجابی ہو گیا، سیالکوٹ سے نسبت ہوئی تو سیالکوٹی ہو گیا، کسی قوم قبیلے سے نسبت ہوئی تو اسی قوم قبیلے کا ہو گیا۔ نسبتوں کی وجہ سے انسان کا نام پڑ جاتا ہے یا عنوان لگ جاتا ہے انسان کے اوپر۔ ایک اور سبب عنوانوں کا، عناوین کا ایک اور سبب صفات ہیں۔ انسان کے اندر کچھ صفات پیدا ہوتی ہیں، نسبتیں نہیں، صفات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا ایک انسان ہے، بڑا دلیر ہے، کہتے ہیں بہت بہادر آدمی ہے، نڈر ہے، اور یہ نسبت کی وجہ سے نہیں یہ نام اس کا پڑ گیا، بلکہ صفت کی وجہ سے نام پڑ گیا۔ ایک آدمی بڑا سخی ہے، بڑا مہمان نواز ہے، سارے علاقے کے اندر شہرت ہے اس کی، سخی ہے، تو یہ نسبت کی وجہ سے سخی نہیں ہے بلکہ صفت کی وجہ سے سخی ہے، اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ بہت ساری صفات ہیں، منفی بھی ہیں، مثبت بھی ہیں۔ انسان اپنی صفات کی وجہ سے بھی ملقب ہوتے ہیں اور معنون ہوتے ہیں، ان کے القابات، عناوین صفات کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ نام انسان کے پڑتے ہیں اس کی ذات کی وجہ سے، نہ نسبت کی وجہ سے، نہ صفت کی وجہ سے، اور نہ ہی کسی اور شے کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے یہ اس کا نام پڑ گیا ہے چونکہ یہ اس کی ذات ہے۔ ذات سے مراد کاسٹ نہیں، ذات سے مراد حقیقت، ذات یعنی اس کی حقیقت یہ ہے۔ تمام اشیاء ایسے ہیں، آپ کسی صنعتی چیز کو لے لیں، زرعی چیز کو لے لیں، مثلا گندم کے آپ کے یہاں کئی نام، کئی لقب ہیں، علاقے، کسی خاص علاقے میں پیدا ہوتی ہے یہ گندم، چاول پیدا ہوتا ہے، اس نسبت سے اس چاول کا ایک نام پڑ گیا۔ اس چاول کے اندر ایک صفت بھی پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا ایک اور نام پڑ گیا، اور اس چاول کی ایک حقیقت ہے، جینیٹک حقیقت ہے، اس وجہ سے بھی اس کا ایک نام پڑ گیا۔ بس 3 وجوہات ہیں انسان کے لیے جس وجہ سے اس کا کوئی نام پڑ جاتا ہے، یا اس کی حقیقت ایسے ہے، ذات ایسے ہے، یا اس کی صفت ایسے ہے، یا اس کی نسبت ایسے ہے۔ اس تینوں طرح کے عناوین، تینوں طرح کے نام ہمارے موجود ہیں۔ پنجابی ہیں ہم، پاکستانی ہیں ہم نسبتوں کی وجہ سے، آپ سخی ہیں، مہمان نواز ہیں صفت کی وجہ سے، لیکن آپ انسان ہیں نہ نسبت کی وجہ سے نہ صفت کی وجہ سے، بلکہ آپ کی حقیقت انسان ہے، آپ کی ذات انسان ہے، آپ کی نیچر انسان ہے، آپ کی ساخت، تشخیص و شخصیت انسان ہے۔ بعض اوقات وہ شخصیت انسان کی، جس کو علامہ اقبال خودی کہتے ہیں، خودی یعنی شخصیت انسان کی، جس چیز سے انسان پہچانا جاتا ہے، آپ کی خودی، آپ کی شخصیت یہ ہے، اس وجہ سے آپ کی یہ شہرت ہے۔ عزیزان، ایک مسلم نسبت سے مسلم بنتا ہے اور ایک مسلم صفت سے مسلم بنتا ہے، اور ایک مسلم شخصیت سے مسلم بنتا ہے۔ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا اس کو اسلام سے نسبت ہے، اس وجہ سے مسلمان کہلا رہا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے اندر کوئی صفت آ گئی ہے، اس صفت کے نتیجے میں مسلمان ہے، عبادت کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، بندگی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس وجہ سے مسلمان کہلاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کی شخصیت ہی مسلمان ہے، جس کی شخصیت اسلام ہے، اسلام اس کی شخصیت کا جزو و حصہ بن گیا ہے، ایک اس کو مسلم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم جو فرما رہا ہے لا تموتن، اے مومنو جب مرو تو مسلمان مرنا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب مرو تو تمہاری نسبت اسلام سے ہونی چاہیے۔ نسبت سے جو مسلمان مرتا ہے
وہ مسلمان نہیں، چونکہ مسلمان تسلیم سے مسلمان ہوتا ہے، نسبت سے مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان صفت سے بھی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ شخصیت سے مسلمان ہوتا ہے۔ ابراہیم کیوں مسلم ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم کی شخصیت میں اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانا اس طرح سے رچ بس گیا ہے کہ تسلیم ابراہیم کا نام ہے اور ابراہیم تسلیم کا نام ہے۔ ابراہیم اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں، لا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مومنو تقوی اختیار کرو، حق تقوی اختیار کرو، اور جب مرو تو مسلم مرنا۔ بہت بڑی بات ہے جب انسان مرے تو مسلم مرے، تسلیم مرے، منکر نہ مرے، طاغوت نہ مرے، فاسق نہ مرے، مجرم نہ مرے، معصیت کار نہ مرے، گستاخ نہ مرے، حرمت شکن نہ مرے، تسلیم مرے، اور اللہ کی طرف سے گواہی آ جائے کہ ابراہیم مسلم ہے، ابراہیم تسلیم ہے خدا کی بارگاہ میں۔ عزیزان اور آپ عزیزان مومنین کرام، آپ کے لیے یہ آیت زیادہ واضح ہونی چاہیے، چونکہ آپ کے پاس تسلیم کا ایک بہت بڑا نصاب سبق موجود ہے جس کا نام کربلا ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کربلا میں کوئی شہید ایسا نہیں تھا جو دنیا سے گیا اور مسلم نہ گیا، تسلیم گئے اس دنیا سے، تسلیم محض، نہ چوں کی، نہ چرا کیا، نہ سوال کیا، نہ انکار کیا، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن دل میں تردید نہیں آئی۔ مسلم مرنے کا میدان کربلا ہے، مسلم دنیا سے جانے کا طریقہ کربلا ہے، اور امام حسین امام مسلمین ہیں۔ لوگوں کو مسلمان رکھنے اور مسلمان دنیا سے جانے کا طریقہ سکھانے والے حسین ابن علی ہیں کہ کس طرح انسان مسلمان دنیا سے جاتا ہے۔ سید الشہداء کے روایات میں ہیں آخری کلمات جو لب اقدس سید الشہداء سے، زخمی لبوں سے جو نکل رہے تھے، زخمی گلو سے، سید الشہداء کے گلوئے اطہر میں تیر لگا تھا، اور روایات میں ہے کہ تیر بھی ایسا ہوا تھا جو آر پار ہوا تھا، اور یہ تنہا تیر تھا جو سید الشہداء نے کھینچ کے نکالا تھا، باقی سارے تیر جس میں اطہر میں رہے جتنے لگے تھے، سید الشہداء نے کوئی تیر باہر نکالا نہیں۔ بعد میں بیبیاں آئیں اور لاش حسین ابن علی سے تیر نکالتی رہیں، لیکن ایک تیر ایسا تھا جس نے سید الشہداء کو سجدہ کروا دیا، وہ یہی گلو کا تیر تھا۔ جب گلو میں تیر لگا تو سید الشہداء نے اس کو گلو سے نکالا باہر۔ تیر کی آپ کو دیکھا آپ نے نوک ہوتی ہے، اور اس کی نوک ایسے ہے کہ جب پیچھے کو کھینچا جائے تو سب کچھ ساتھ گوشت کھینچا ہوا آ جاتا ہے۔ جب سید الشہداء نے وہ تیر کھینچا، وہ تیر باہر آیا تو صرف تیر ہی باہر نہیں آیا، عزیزان من گلوئے اقدس حسین کو چھیدتا ہوا باہر آیا۔ اس گلو سے، اس لبے تشنا سے سید الشہداء کے یہ الفاظ تھے آخری۔ راوی نے جو سنے، قاتل نے گواہی دی کہ میں نے یہ سنا۔ جب امیر مختار نے قاتل حسین ابن علی سے پوچھا کہ آخری جملات کیا تھے، اس نے بھی گواہی دی کہ یہی جملات تھے۔ وہ کیا جملات تھے؟ لا الہ الا انت لا شریک لک تسلیما لامرک رضا برضائک بقضائک تسلیما لامرک لا الہ الا انت لا شریک لک۔ اے پروردگار تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں تسلیم ہوں تیرے امر کے سامنے، زیر خنجر تسلیم ہوں تیرے امر کے سامنے۔ یہ مقام تسلیم و رضا ہے۔ سید الشہداء وارث ابراہیم ہے عزیزان، اور ابراہیم ہے مسلم اول مسلم، جنہوں نے
اللہ سے ذریت مسلمہ کی دعا مانگی اور پھر یہ ذریت مسلمہ خدا نے عطا فرمائی. یہ طیب و طاہر ذریت ابراہیم کو اللہ نے عطا فرمائی اور درس تسلیم و رضا دیا. اور جب ابراہیم کا شیرخوار تشنہ ہو گیا اور مادر اسماعیل اپنے شیرخوار کو دیکھ کر پانی کے لیے بےتاب ہوئی، صفا و مروہ پہ آ کر دوڑ لگائی، وہی دوڑ جو حج کے آج مناسک میں شمار کر دی گئی کہ ہر مومن جائے اور ہاجر کے عمل کو تکرار کرے، اس کا حج ہو جائے گا. لیکن پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنا لطف شامل حال کیا اور تشنہ شیرخوار کی ایڑیوں کے نیچے سے چشمہ برآمد ہو گیا، پتھروں کے اندر سے چشمہ برآمد ہوا. حضرت ابراہیم نے اپنے جوان کے گلے پہ چھری رکھی اور اللہ کی طرف سے فرمان آ گیا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا عہد سچ کر دکھایا ہے. بس ہمیں اتنا ہی مقصود تھا. اے ابراہیم آپ تسلیم ہو گئے، آپ اس مقام اعلیٰ شامخ پہ فائز ہو گئے. اب اس سے اگلی منزل کو آپ چھوڑ دیں. ترکناہ فی الآخرین، اگلا مرحلہ آخرین میں چھوڑ دیا ہے، آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. اے ابراہیم اگلا مرحلہ بڑا سخت ہے کہ جب چھری چلے اور چل کے گردن کٹ بھی جائے، جب خنجر چلے اور خنجر سے گلا کٹ بھی جائے، اور جب تشنہ شیرخوار ہاتھوں پہ آئے تو پیاس بجھ جائے. نہ چشمہ نکلا ایڑیوں سے بلکہ ایڑیاں رگڑتا ہوا گلے سے خون کا چشمہ نکلتا ہوا. یہ سخت منزل ہے ابراہیم، یہاں مقام تسلیم و رضا، یہاں تیری ذریت میں چھوڑ رہا ہو. اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. اور پھر تاریخوں نے لکھا کہ وہ تسلیم کا امام اپنا شیرخوار لے کر میدان میں آ گیا اور دشمنوں کو کہا، لعینو اگر تمہارا کوئی قصور ہوگا تو میں نے کیا ہوگا، یہ بے گناہ بچہ ہے، یہ بے قصور بچہ ہے. اس وقت اس لعین نے کہا، اے حرملہ جلدی بچے کی پیاس بجھا. بچے کی پیاس بجھانے کے لیے اس لعین نے تیر اٹھایا اور اٹھا کر اصغر کے گلو کا نشانہ لیا اور نشانہ لے کر اس نے دوبارہ وہ تیر زمین پہ رکھ دیا. عمر سعد پوچھتا ہے تیرا نشانہ خطا کیوں چلا گیا؟ کہنے لگا کہ جب میں بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں تو حسین کی پشت پر دھرے خیمہ پر ایک پردہ دار نظر آتی ہے، اس کے تڑپنے سے لگتا ہے بچے کی ماں ہے، اور اس طرح بے تابی سے مجھے کہہ رہی ہے، حرملہ اپنے تیر کو دیکھنا، میرے بچے کا گلا دیکھنا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہم بحق اسمک العظیم الأعظم الأعز الأجل الأکرم. یا اللہ 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 یا اللہ. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت فرما کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. جس مرحوم کے لیے یہ مجلس عزا برپا کی گئی ہے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کو پروردگارہ جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. ان سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، انہیں دامن عفو و مغفرت میں مقام عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد انہیں جوار ائمہ اطہار نصیب فرما. ان کے سوگوار خاندان کو صبر و شکیبہ عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین مریض ہیں، علیل ہیں، انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. خدا بندہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما. جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال نصیب فرما. جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما. ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما. فتنہ تکفیریت کو محو فرما. اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما. تمام مظلوم ملتوں کی حفاظت فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو
دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان کے ساتھ متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، یمن میں، بحرین میں، نائجیریا میں، افغانستان میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں و بالخصوص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔